السلام علیکم ناظرین۔ ایک مولانا صاحب تھے جن کا بیٹا بہت ہی بیمار تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے۔ اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ مولانا نے سلام دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ خیریت سے آیا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک قادیانی آیا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا، میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا۔ آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ ان کی بیوی نے داماد کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا اور رو کر کہنے لگے، اے بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، وہ قادیانی بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے۔ بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا کہ جب ابا جان واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ایک شخص تھے جو پہلے قادیانی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا، آپ مرزائیت سے کیسے تائب ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ لوگ قطار میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بندوبست ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں بھی قطار میں لگ گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور ہر آدمی کے سر کے اوپر ایک بلب روشن تھا۔ میں نے اپنا سر اوپر کر کے دیکھا تو میرے سر کے اوپر بلب تو ہے مگر بجھا ہوا ہے۔ میں بہت افسردہ اور شرمندہ ہوا کہ سب کے سروں پر بلب روشن ہیں، میں ہی بدقسمت ہوں کہ میرا بلب بجھا ہوا ہے۔ اس ندامت کے ساتھ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ گیا مگر بہت ہی شرمندہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر دیکھو۔ میں نے دیکھا تو میرا بلب بھی روشن تھا۔ آنکھ کھلی تو یقین ہو گیا کہ اب تک میرے ایمان کا بلب بجھا ہوا تھا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ و التفات سے روشن ہو گیا، لہذا مرزائیت سے توبہ کر کے از سر نو مسلمان ہوا۔ آج کے اس دور میں ہر مومن اور سچے مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایک ختم نبوت کا سچا اور پکا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں۔
تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔